بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ موضوع گفتگو ہمارا امیر المومنین علیہ السلام کے ایک خطبہ ہے جو انہوں نے یکم ماہ رمضان کو مسجد کوفہ میں خطاب کیا تھا۔ یہ خطبہ جو امیر المومنین علیہ السلام کا ہے اس کو ہم خطبہ رمضانیہ کہہ سکتے ہیں، خطبہ شعبانیہ کے کیا مقابلے میں۔ خطبہ شعبانیہ جو مشہور ہے وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ہے کہ جو انہوں نے ماہ شعبان میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو قد اقبل علیکم شہر رمضان، ان الفاظ سے شروع ہوتا تھا۔ لیکن یہ خطبہ جو ہے وہ نایاب ہے، عام طور پہ پڑھا نہیں جاتا، مشہور بھی نہیں ہے، اور اس خطبے کو جو ہے وہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب، انہوں نے جو ہے وہ 3 مہینے کے فضائل کے اوپر کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے فضائل الاشہر الثلاثہ، فضائل الاشہر الثلاثہ، رجب، شعبان اور ماہ رمضان۔ ان 3 مہینوں کے فضائل کے اوپر انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی احادیث جمع کی ہیں۔ اس کتاب میں جو ہے وہ یہ حدیث نمبر 101 ہے، 101 نمبر حدیث ہے، اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 106 اور 107 ہے۔ یہاں سے جو ہے وہ یہ خطبہ شروع ہوتا ہے، اور اس میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی ایک سند کے ساتھ اس خطبے کو جو ہے وہ نقل فرمایا ہے کہ یہ خطبہ اصل میں جو ہے وہ مسعدہ کو جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام نے جو ہے وہ تعلیم دیا تھا، اور امام صادق علیہ السلام فرمایا تھا کہ یہ خطبہ مجھے میرے والد امام جو ہے وہ محمد باقر علیہ السلام نے، اور انہوں نے اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام سے، اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے ہوتے ہوئے یہ جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام سے جو ہے وہ نقل فرمایا۔ اس خطبے کا آغاز جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ قال، یعنی امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خاطب امیر المؤمنین علیہ السلام فی اول یوم من شہر رمضان فی مسجد الکوفہ، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا، ماہ رمضان کی جو ہے وہ پہلی تاریخ تھی اور مسجد کوفہ میں تھے، تو مسجد کوفہ میں جو ہے وہ یہ خطبہ انہوں نے ارشاد فرمایا۔ تو ہم نجف اشرف میں موجود ہیں، اور یقیناً جو ہے وہ ہر مولا کے چاہنے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم اس دور میں ہوتے ہیں اور امیر المؤمنین علیہ السلام جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرماتے، وہ بھی ماہ رمضان کے متعلق، اور ہم جو ہے ان سے سن رہے ہوتے۔ تو یہ محدثین اور جو روات ہیں، راویوں کے توسط سے یہ بات پوری ہوئی کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے خطبے ہیں وہ کیا ہم تک پہنچے ہیں۔ تو گویا نجف اشرف میں بیٹھ کے ہم اسی تصور میں ہوں گے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے کیا اس خطبے کو کیا محسوس کر سکیں۔ اچھا، امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ، یعنی چھٹے امام نے یہ فرمایا تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جب اس خطبے کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، فحمد اللہ بافضل الحمد واشرفھا وابلغھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجا، ثم قال، پھر ارشاد فرمایا ایھا الناس ان ھذا الشہر شہر فضل اللہ علی سائر الشہور کفضلنا اہل البیت علی سائر الناس، یعنی اس مہینے کی عظمت کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں جان لو کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی فضیلت باقی مہینوں پہ ایسی ہے کہ جیسے ہم اہل بیت کی فضیلت باقی لوگوں کے اوپر ہے۔ تو لہٰذا یعنی پہلے مرحلے میں لوگوں کو متوجہ فرمایا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس اس طرح سے عادی مہینے آتے ہیں تو یہ بھی ایک مہینہ آ رہا ہے، بلکہ نہیں، فرمایا کہ یہ اس طریقے سے ہے گویا کہ اہل بیت علیہ السلام میں سے کوئی فرد آ رہا ہو، یعنی جس طرح ہم لوگ آتے رہتے ہیں ہم کہتے ہیں کوئی بھی آ رہا ہے، تو امام نے فرمایا نہیں، اس طریقے سے تمہارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے، جس طریقے سے ہم اہل بیت کی فضیلت ہے باقی لوگوں کے اوپر، اسی طریقے سے اس مہینے کی فضیلت جو ہے وہ باقی مہینوں کے اوپر ہے۔ اور پھر اس مہینے کی خصوصیت بیان فرمائی کہ وَهُوَ شَهْرٌ يُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَيُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النِّيرَانِ وَهُوَ شَهْرٌ يُسْمَعُ فِيهِ النِّدَاءُ وَيُسْتَجَابُ فِيهِ الدُّعَاءُ وَيُرْحَمُ فِيهِ الْبُكَاءُ وَهُوَ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ نَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ فِيهَا مِنَ السَّمَاءِ فَتُسَلِّمُ عَلَى الصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ مہینہ ہے کہ جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو بھی انسان پکارتا ہے، دعا مانگتا ہے، وہ قبول ہوتی ہے، اور جو بندہ روتا ہے اس کے رونے کے اوپر اللہ رحم کرتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے کہ جس رات میں پوری رات جو ہے وہ ملائکہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں، فَتُسَلِّمُ عَلَى الصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، یعنی صائمین روزہ رکھنے والے مرد، والصائمات اور روزہ رکھنے والی خواتین، ان کے اوپر کیا سلام بھیجتے ہیں، اور یہ فجر تک جو ہے وہ سلام بھیجتے رہتے ہیں۔
اور پھر اس رات کا جو ہے وہ تعارف فرمایا مولا نے کہ وَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قُدِّرَ فِيهَا وَلَایَتِي قَبْلَ أَنْ خُلِقَ آدَمَ بِأَلْفِ عام، کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں میری ولایت کو جو ہے وہ مقدر کیا گیا، اور یہ حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال کیا ہے قبل تھا۔ اور پھر اس رات کے بعد جو دن آتا ہے اس کو بھی مولا نے بیان فرمایا کہ صیام یومہا افضل من صیام الف شہر، کہ اس دن کا جو روزہ رکھنا ہے وہ بھی 1000 مہینوں کے روزے سے افضل ہے۔ والعمل فیہا افضل من العمل فی الف شہر، اور اس میں عمل کرنا 1000 مہینوں کے عمل سے افضل ہے۔ ایھا الناس ان شموس شہر رمضان لتطلع علی الصائمین والصائمات وان اقمارہ لیطلع علیہم بالرحمہ وما من یوم ولیلہ من الشہر الا والبر من اللہ تعالی یتناثر من السماء علی هذه الامہ فمن ظفر من نثار اللہ بدرۃ کرم علی اللہ یوم یلقاها وما کرم عبد علی اللہ الا جعل الجنۃ مثواہ۔ تو یعنی مولانا نے فرمایا کہ یہ سورج طلوع ہو رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کا کرم جاری ہے، تو جو بندہ اللہ کے کرم کو اور اللہ کی رحمت کو پا لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن کیا ہے اس کے لیے جنت جو ہے وہ ٹھکانہ بنائے گا۔ عباد اللہ، اے لوگوں کے بندو، ان شہرکم لیس کالشہور، کہ یہ جو تمہارے پاس مہینہ آ رہا ہے اسے باقی مہینوں کی طرح نہ سمجھنا۔ ایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات، کہ اس کے دن جو ہیں وہ افضل ترین دن ہیں، اس کی جو راتیں ہیں وہ افضل ترین راتیں ہیں، اس کے جو ایک ایک گھڑی ہے، ایک ایک جو گھنٹہ ہے، ایک ایک جو لمحہ ہے وہ افضل ترین لمحات ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ الشیاطین فیہ مغلولہ محبوسہ، کہ جس میں شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ وَهُوَ شَهْرٌ يَزِيدُ اللَّهُ فِيهِ الْأَرْزَاقَ وَالْآجَالَ، کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ اس میں لوگوں کے رزق میں بھی اضافہ کر دیتا ہے اور لوگوں کی جو عمر ہے عمر میں بھی کیا کر دیتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے۔ اور وَيُكْتَبُ فِيهِ وَفْدُ بَيْتِهِ وَهُوَ شَهْرٌ يُقْبَلُ أَهْلُ الْإِيمَانِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرِّضْوَانِ وَالرَّوْحِ وَالرَّيْحَانِ وَمَرْضَاتِ الْمَلِكِ الدَّيَّانِ، یہاں تک جو ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو ہے وہ مکمل طور پہ اسی کے اوپر جو ہے وہ اپنی بات کو رکھا کہ یہ مہینہ جو ہے وہ افضل ترین مہینہ ہے اور لوگوں کو کیا توجہ دلائی۔ اچھا، اس کے بعد پھر مولا کا خطاب شروع ہوتا ہے ایھا الصائم کے لفظ سے، ایھا الصائم، اے روزہ رکھنے والے۔ اب یہاں پہ روزہ رکھنے والوں کو جو ہے وہ مولا نے نصیحتیں شروع کی کہ تم نے جو ہے وہ اس مہینے میں کیا کیا کرنا ہے اور تمہاری کیا ذمہ داری ہے۔ ایھا الصائم تدبر امرک فانک فی شہرک ھذا ضیف ربک انظر کیف تکون فی لیلک ونہارک وکیف تحفظ جوارحک عن معاصی ربک، کہ اے روزہ رکھنے والے تدبر امرک، اپنے معاملے کی تدبیر کرو، یعنی اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ، اپنے آپ کو مرتب کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تم اس مہینے میں اللہ کے مہمان ہو، تو جو بندہ کسی کا مہمان جاتا ہے وہ باقاعدہ اپنے سارے امور کیا رکھتا ہے، منظم رکھتا ہے۔ انظر، تم بڑے غور و فکر کے طریقے سے چلو کہ کیف تکون فی لیلک، کہ تمہاری رات کیسے گزرتی ہے، تمہارا دن کیسے گزرتا ہے۔ وکیف تحفظ جوارحک عن معاصی ربک، اور تم اپنے اعضاء و جوارح کو اللہ کی معصیت سے کیسے بچاتے ہو، یعنی ساری تم نے فوکس کیا اسی بات کے اوپر کرنا ہے۔ اور انظر، اور دیکھو اس بات کی طرف توجہ رکھنا کہ ان لا تکون باللیل نائما وبالنہار غافرا، کہ رات کو تم جو ہے وہ سونے والے بن جاؤ اور دن کو تم کیا ہے غفلت میں گزار دو۔ فینقضی شہرک، یہ مہینہ پورے کا پورا گزر جائے، وقد باقی علیک وزرک، اور تمہارے اوپر ابھی گناہوں کا بوجھ کیا ہو باقی ہو۔ یعنی مولا نے متوجہ فرمایا کہ تدبر امرک، کہ یہ مہینہ آ رہا ہے تو اپنے آپ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اپنا خیال کرو کہ تم کس وقت سے گزر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پورا مہینہ گزر جائے اور اسی طریقے سے کیا ہے تم چلنے لگ جاؤ۔ یعنی اس کو ہم اپنے تھوڑے اوپر تطبیق کرتے ہیں کہ عام دنوں میں جس طریقے سے ہم انٹرنیٹ چلاتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، تفریحات کی گپ شپ کرتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا۔ ظاہری بات ہے، یعنی عام طور پہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ماہ رمضان کے الگ پیکج دیتے ہیں کہ یہ جی جو ہے اس میں ڈرامے آ رہے ہیں، یہ فلمیں آ رہی ہیں، تو وہ الٹا کیا انسان کے لیے نقصان دہ ہیں کہ انسان یعنی ٹائم پاس کی طرف کیا چلا جاتا ہے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام فرمایا کہ نہیں، تم نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ دیکھنا ہے کہ اس کی دن اور راتیں تم سے ضائع نہ ہو جائیں۔ اور پھر فرمایا کہ یعنی یہ مہینہ گزر جائے، قد باقی علیک وزرک فتکون عند استیفاء الصائمین اجورهم من الخاسرین وعند فوزهم بکرامۃ ملیکهم من المحرومین وعند سعادتهم بمجاورۃ ربهم من المطرودین، کہ جب وہ وقت آئے گا کہ جب اللہ روزے داروں کو جو ہے وہ انعام دے رہا ہوگا تو تم کیا خسارے میں پڑ جاؤ گے، ان کے اوپر
اللہ کا کرم ہو رہا ہوگا اور تمہیں محروم کر دیا جائے گا، وہ لوگ جو ہے وہ ان کی عزت اور احترام سے ان کو بلایا جائے گا اور تمہیں کیا ہے دھتکار دیا جائے گا. یعنی یہ نتیجہ نکلے گا اگر تم نے روزے کی حالت میں کیا توجہ نہیں کی. دیکھیں اب یہ جو سارے خطاب ہے وہ روزے دار سے ہے کہ اگر روزہ بندہ رکھ رہا ہے تو اس کے بعد اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آپ کی حفاظت کرے ہر طریقے سے. اور پھر فرمایا کہ ایھا الصائم ان طردت عن باب ملیکک فأی باب تقصد وان حرمک ربک فمن ذا الذی یرزقک وان اہانک فمن ذا الذی یکرمک وان اذلک فمن ذا الذی یعزک وان خذلک فمن ذا الذی ینصرک. کہ اے روزہ دار اگر تم اپنے جو اللہ کے دروازے سے اگر تم دھتکار دیے گئے تو پھر کون سا دروازہ ہے کہ تم اس کی طرف جاؤ گے؟ اگر تمہارے رب نے تمہیں محروم کر دیا تو پھر کون ہے کہ جو تمہیں رزق دے گا؟ اگر تمہارے رب نے تمہاری عزت نہ کی اور تمہارے جو ہے وہ توہین تمہاری کر دی تو پھر کون ہے جو تمہیں کیا عزت دے گا؟ اگر تمہارے رب نے تمہیں ذلیل کر دیا تو پھر تمہیں عزت دینے والا کون ہے؟ یعنی یہ مولا نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا کیا نقصان ہے تمہارے لیے. اور پھر کیا ہے آگے فرمایا کہ اگر جو ہے وہ وَإِلَّمْ يَقْبَلْكَ فِي زُمْرَةِ عَبِيدِهِ فَإِلَى مَنْ تُرْجَعْ بِعُبُودِيَّتِكَ. کہ اگر اللہ نے تمہیں اپنے بندوں کی لسٹ میں جو اس کے بندے ہیں اس میں تمہیں قبول ہی نہ کیا، کہا کہ یہ تو میرا بندہ ہی نہیں ہے، تو تم اپنی بندگی لے کر کس کی طرف جاؤ گے؟ کون سا دروازہ تمہارے پاس بچے گا؟ اور اگر اللہ نے جو ہے وہ تمہیں معاف نہ کیا تو پھر کون ہے جو تمہارے گناہوں کو کیا معاف کرے گا؟ ایھا الصائم. ٹھیک ہے، یہ پہلے مرحلے پہ بتایا کہ پہلے مرحلے پہ ٹائم ٹیبل تمہارا کیا بنے گا کہ تم نے دن اور رات میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے اور اس کا خیال کرنا ہے. دوسرا ٹائم ٹیبل کیا ہوگا؟ ایھا الصائم تقرب الی اللہ بتلاوت کتابہ فی لیلک و نہارک. کہ ماہ رمضان کی راتوں میں بھی تم قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور دن میں بھی کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ فإن کتاب اللہ شافع مشفع یشفع یوم القیامہ لأہل تلاوتہ. کہ اللہ کی کتاب ایک ایسی شفاعت کرنے والی ہے کہ جس کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا، اور یہ قیامت کے دن جو تلاوت کرنے والے ہیں ان کی شفاعت کرے گی. فیعلون درجات الجنت بقراءۃ آیاتہ. تو جتنی بھی تم نے آیات کی قرأت کی ہوگی اس کے مطابق تمہارے درجات کیا بڑھتے جائیں گے. اچھا، یہ کیا ہے؟ دو ٹائم ٹیبل دے دیے کہ قرآن مجید کو نہیں چھوڑنا، دن اور رات میں مسلسل اس کی تلاوت کرنی ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. اچھا، آگے پھر خوشخبری دی. بشر ایھا الصائم، اے روزہ دار تمہیں خوشخبری ہو. فإنک فی شہر صیامک فیہ مفروض فإنک فی شہر صیامک فیہ مفروض ونفسک فیہ تسبیح ونومک فیہ عبادہ وطاعتک فیہ مقبولہ وذنوبک فیہ مغفورہ واصواتک فیہ مسموعہ ومناجاتک فیہ مرحومہ. کہ تم ایک ایسے مہینے میں آ چکے ہو کہ تمہارے اس مہینے میں یعنی ایک ایسے حالات بن چکے ہیں کہ اگر تم سانس لے رہے ہو تو وہ بھی تسبیح کی حالت میں لکھا جا رہا ہے، اگر تم سو رہے ہو تو وہ بھی عبادت کی حالت میں لکھا جا رہا ہے، اور اگر تم کوئی عبادت کر رہے ہو، اطاعت کر رہے ہو تو وہ اللہ قبول کرتا جا رہا ہے، اور اگر تم گناہوں کی معافی مانگ رہے ہو تو وہ کیا ہے معاف ہو رہے ہیں، اور جو کچھ تم اللہ سے مانگ رہے ہو وہ سنا جا رہا ہے، اور تمہاری جتنی بھی مناجات اور پکار ہے اللہ اس کے اوپر کیا رحم کر رہے. وَلَقَدْ سَمِعْتُ حَبِيبِ رسول اللہ يقول إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عند فطر كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار لا يعلم عددهم الا الله هو في علم الغیب عنده. پھر مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب اللہ کے رسول سے یہ سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ ہر رات افطار کے ٹائم پہ، ماہ رمضان میں ہر رات افطار کے ٹائم پہ اللہ جو ہے وہ جہنم سے بہت سارے لوگوں کے آزاد کرتا ہے. یعنی بہت سارے لوگ گناہوں کی وجہ سے اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ اب وہ جہنم کے مستحق ہیں، لیکن اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں روزہ رکھنے والوں کو ہر جو ہے وہ رات کیا ہے جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور کتنے وہ بندے آزاد کرتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ یہ علم غیب ہے. کتنی تعداد ہے اس کے فقط یہ کیا ہے اللہ کو جانتا ہے. یعنی بہت بڑی کیا ہے تعداد ہے کہ جس کا علم فقط کیا اللہ کو ہے. فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ مِّنْهُ أُعْتِكَ فِيهَا مِثْلُ مَا أُعْتِكَ فِي جَمِيعِهِ. اور جب ماہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو پورے ماہ رمضان میں جتنی تعداد جہنم سے آزاد ہوتی ہے آخری رات میں اسی کے برابر کیا ہے ایک رات میں کیا آزاد کر دی جاتی ہے. اب جب مولا نے اللہ کے رسول کا یہ ارشاد فرمایا تو مولا خاموش ہو گئے. اب روایت کہتی ہے کہ فقام الیہ رجل من حمدان، حمدان قبیلے کا ایک رجل ایک مرد کھڑا ہوا. فقال یا امیر المؤمنین زدنا مما حدثک بہ حبیبک فی شہر رمضان. کہ اے امیر المؤمنین کچھ اور بھی بیان فرمائیں،
وہ چیز کہ جو آپ کے حبیب نے ماہ رمضان کے متعلق آپ سے ارشاد فرمائی۔ فقال نعم سمعت اخی وابن عمی رسول اللہ یقول من صام شہر رمضان فحافظ فیہ نفسہ من المحارم دخل الجنہ۔ مولانا نے فرمایا کہ ہاں میں نے اپنے بھائی اپنے چچا زاد اللہ کے رسول سے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جو ماہ رمضان میں روزہ رکھے گا فحافظ فیہ نفسہ من المحارم، روزہ رکھنے کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا تو داخل الجنہ تو وہ بندہ سیدھا کیا ہے جنت میں جائے گا۔ اب پھر مولا کیا خاموش ہو گئے۔ قال الحمدانی یا امیر المؤمنین زدنا مما حدثک به اخوک وابن عمک فی شہر رمضان، اے امیر المؤمنین کچھ اور بھی بیان کریں کہ جو آپ کے بھائی نے اور چچا زاد نے ماہ رمضان کے متعلق بیان فرمایا۔ پھر مولا نے فرمایا کہ قال نعم سمعت خلیل رسول اللہ یقول من صام رمضان من صام شہر رمضان ایمانا واحتسابا دخل الجنۃ، کہ میں نے اپنے خلیل اپنے دوست اللہ کے رسول سے یہ سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ جو ماہ رمضان میں روزہ رکھے ایمان کی حالت میں تو وہ بندہ بھی کیا جنت میں جائے گا۔ اب پھر کیا مولا خاموش ہو گئے۔ قال الحمدانی یا امیر المؤمنین زدنا مما حدثک به خلیلک فی هذا الشہر، کہ کچھ اور بھی بیان کریں کہ جو آپ کے خلیل نے آپ سے بیان کیا اس مہینے کے متعلق۔ فقال نعم سمعت سید الاولین والآخرین رسول اللہ یقول من صام رمضان فلم یفطر فی شیء من لیالیہ علی حرام داخل الجنہ، کہ میں نے جو ہے وہ سید الاولین والآخرین اللہ کے رسول سے یہ سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ جو ماہ رمضان میں روزہ رکھے اور پھر اس کی راتوں میں حرام کے اوپر افطار نہ کرے، حلال جو کماتا ہے اس کے اوپر افطار کرے تو پس وہ بندہ کیا ہے جنت میں جائے گا۔ فقال الحمدانی یا امیر المؤمنین زدنا مما حدثک به سید الاولین والآخرین فی هذا الشہر، یعنی پھر مولا خاموش ہو گئے۔ پھر حمدانی وہ کہتا ہے کہ اے امیر المؤمنین جو سید الاولین والآخرین نے آپ سے بیان کیا اس روزے کے متعلق کچھ اور بھی ہمیں بیان کیجیے۔ فقال نعم سمعت افضل الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین یقول ان سید الوصیین یقتل فی سید الشہور، کہ ہاں میں نے اللہ کے رسول سے یہ سنا تھا کہ وصیوں کا سردار مہینوں کے سردار میں کیا قتل کر دیا جائے گا۔ فقلت یا رسول اللہ، پھر میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ وما سید الشہور ومن سید الوصیین، اے اللہ کے رسول مجھے بتلائیں کہ مہینوں کا وہ سردار کون ہے اور وصیوں کا وہ سردار کون ہے کہ جو اس ماہ رمضان میں مار دیا جائے گا۔ قال اما سید الشہور فشہر رمضان، کہ جہاں تک تم نے یہ پوچھا ہے کہ مہینوں کا سردار کون سا ہوگا تو وہ ماہ رمضان ہوگا۔ اما سید الوصیین فانت یا علی، وہ سید الوصیین کہ جسے قتل کر دیا جائے کہ اے علی وہ آپ ہوں گے۔ اب مولا فرماتے ہیں کہ فقلت یا رسول اللہ فإن ذلک لکائن، کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول فرمایا اے وربی، اے اللہ کی قسم، انہ ینبعث اشقى امتی شقیق آخر ناقۃ ثمود ثم یضربک ضربۃ علی فرقک تخضب منها لحیتک، کہ ایک شقی ترین انسان اٹھے گا جو اس نسل سے ہوگا کہ جس نے اونٹنی کے ناکیں کاٹی تھیں، اور وہ تمہارے سر کے اوپر ایک ایسی ضربت مارے گا اور اتنا خون بہے گا کہ تمہاری ساری داڑھی جو ہے وہ خون سے تر ہو جائے گی۔ ابھی مولا یہ بیان فرما رہے تھے حالات یہ بنے کہ فأخذ الناس بالبکاء والنحیب، کہ لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ فقطع خطبتہ ونزل، پھر اس گریہ و بکا میں مولا نے اپنا خطبہ مکمل کیا اور کیا ہے نیچے اتر آئے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد۔